کیا سوچ تھی کامران ٹیسوری صاحب کہ آپ یہ تمام افراد کو، یہ کام ہم نے دیکھا تھا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان، شاہ احمد نورانی، پیر پگارا صاحب، اس طرح کے افراد کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک کو متحد کرنے، اور کیا سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہے؟ جی بالکل، آپ جن بڑے لوگوں کا نام لے رہے ہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں، جن بڑی حیثیت نہیں، آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم نے ماضی میں جن لوگوں کو سیاست سے دلچسپی ہے، میری خواہش تھی جب سے میں نے اس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا، تو میں جس چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں آپس میں ہم آہنگی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے عرصے سے سب ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے ہم شہر کو، صوبے کو ٹھیک کرنا بھول گئے، ان سب کے پیچھے ہم یہ بھول گئے کہ لوگوں کو گیس، پانی، بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، لائٹ نہیں ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کا نشانہ ایک دوسرے کو بنا رہے ہیں، اور جس سے عوام کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو میرا پہلا انیشیٹو یہی تھا گورنر بننے کے بعد کہ میں لوگوں کے درمیان ہمانگی اور محبت پیدا کر سکوں، اور اسی لیے میں حیدرآباد میں ایاز لطیف علی جو، پیر صاحب پگاڑا اور جماعت اسلامی اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کے باقی اکابرین کے پاس میں خود چل کر بھی گیا، اور کچھ لوگ مجھے ملنے بھی آئے، بالکل، اور ان سب کے سامنے میں نے یہی ایک بات رکھی تھی، اور آج آپ کے چینل کے اوپر میں سندھ کے عوام کے سامنے بھی یہ رکھتا ہوں، کیا ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں یا نہ کریں؟ جی ہاں، کیا ہم سب مل جل کے آپ کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں؟ جو کہ نہیں ہو رہا پچھلے 10-15 سالوں میں۔ سیاست ایک دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے، سیاست نہیں رہی ہے۔ تو یہ جو انیشیٹو لینے کا مقصد تھا، جو آپ کا سوال ہے، وہ یہ تھا کہ کیا ہم سب کو ایک یونیفیکیشن کے ساتھ لے کے ایک دوسرے کے اندر ہمانگی، برداشت اور پیار پیدا کر کے لوگوں کے کام کی طرف توجہ دیں، یا ایک دوسرے پہ ہی تنقید کر کے اپنا اپنا ٹائم جو اللہ اس منصب پہ ہمیں بٹھاتا ہے اس میں پورا کر دیں؟ ٹھیک ہے، تو مقصد صرف ایک ہے کہ ارادہ اور نیت ایک ہے کہ سب مل جل کر اس صوبے کی ترقی کے لیے، شہر کی ترقی کے لیے، کیونکہ روشنیوں کا شہر ہے، جب کہتے ہیں کہ پاکستان کی کونسل جو ہے وہ کراچی سے چلتی ہے، اور جب شہر ترقی کرے گا تو صوبہ ترقی کرے گا، اور صوبہ کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ کیا ہوپ؟ آپ تقریباً لوگ گروپوں سے مل چکے ہیں، اور بڑی خوشائن بات ہے کہ کوئی تو ایسی شخصیت ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں خود کو انوالو کرتا ہے، تو کیا ہوپ آپ کو نظر آئی ہے؟ جو سوچ آپ کی ہے کہ کوئی کام ہو جائے عوام کا، کیا تمام جن افراد سے آپ ابھی ملے ہیں، خاص طور پہ ایم کیو ایم کے تینوں دھڑوں سے، کیا ان کی فکر کیسی پائی آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں نے ہی مجبور کر دیا ہے اب، کیونکہ جو کووڈ کے بعد اور سیلاب کے بعد اور پاکستان کی اس وقت جو معاشی حالات ہیں، جی ہاں، اب لوگ جو ہیں وہ مایوس نہیں ہے، اب لوگوں نے سیاسی جماعتوں کو بھی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جب بھی کوئی بائی الیکشن ہوگا یا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اس کا ٹرن آؤٹ صرف 10 سے 12% رہ گیا ہے۔ جی ہاں، اس کا مطلب عوام کی عدم دلچسپی ہے اب سیاستدانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ کرنے میں بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم ووٹ تو دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمارے کام نہیں ہوتے۔ صحیح ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم ہمانگی پیدا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور زیادہ زور لوگوں کے، عوام کے کاموں پر دیں، لوگوں کے مسائل پر دیں، لوگوں کے بنیادی مسائل حل کریں۔ یہاں ہم ایک دوسرے کے مسائل، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی بڑی ضرورت تھی اور ہے کہ کم از کم ہم ایک دوسرے کے ساتھ، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی اپنی سیاست بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اولین ترجیح عوام کے مسائل کو حل کرنا اور ان کے بنیادی حقوق دینا ہے ان کو۔ بالکل صحیح۔ آپ ہیلتھ کے حقوق نہیں دے پا رہے ہیں، صحت آپ کے ساتھ اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو روڈ، راستے نہیں دے پا رہے ہیں، روزگار نہیں دے پا رہے ہیں، بنیادی سہولتیں، بجلی نہیں دے پا رہے ہیں، آج بھی گاؤں دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس ریکنسیلیشن پروسیس میں تینوں انوالو ہو گئے ہیں اور کچھ آگے کی جانب بڑھ گئے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے لیے آسانیاں اور خوشخبریاں ہوں۔ وہ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ریکنسیلیشن کی بنیادی چیز آپ نے کیا رکھی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں
کہ ریکنسیلیشن کے لیے کس کو کیا وڈرا کرنا پڑے گا؟ کیا پاکستان دیکھیں اگر ہمیں اپنا سب کچھ بھی وڈرا کرنا پڑے ٹھیک ہے ریکنسیلیشن کے لیے اور عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے، تو ہمیں سب کچھ سلنڈر کر دینا چاہیے۔ عہدے یا مرتبے سیاست میں، اقتدار میں عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ عوام کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو ان عہدوں اور مرتبوں پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے کوئی ہوپ دکھائی ہے آپ کو؟ مسترد کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے بہت امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہے، رمضان میں یہ ملک ملا ہے 27ویں شب کو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور ہم آگے بھی بڑھیں گے۔ اور یہ سب اب شروع ہونا چاہیے، بہت ہو چکا۔ 75 سال ہجرت کر کے آئے تھے ہم اور آج بھی وہیں کھڑے ہیں، لیکن اب یہاں کھڑے نہیں رہنے دینا، آگے لے کر چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو یوتھ ہے، یہ عوام ہے، یہ جب سوچ لے گی نا کہ ہم نے کرنا ہے اور کروانا ہے تو سیاستدان بھی کریں گے اور جو حکمران ہے وہ بھی کام کریں گے۔ تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی طرف سے بھی آپ کو اچھی امید ہے؟ جی سب اچھی امیدوں کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور سب کی خواہش ہے کہ اس ملک اور صوبے کو اور شہر کو ٹھیک کریں۔ آپ گئے تھے شہداء قبرستان، بڑا اچھا جیسچر تھا، بڑا اس کو بھی سراہا گیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب مزید کسی شہداء قبرستان کی ضرورت نہ پڑے؟ یہ شہر متحمل تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میرا تعلق MQM پاکستان سے تھا اور انہوں نے ہی مجھے نومینیٹ کیا گورنر، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے میں مجھے بٹھایا۔ اور ہر ایک پارٹی کی ایک لیگیسی ہوتی ہے اور اس حوالے سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، وہ اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی، اور جب بھی کوئی مرتبہ اور منصب ملتا ہے تو وہ اپنے شہداء کو سلام کرنے ضرور جاتے ہیں۔ اور میں بھی اسی لیے گیا تھا، اور ہر آدمی اور ہر پارٹی اور ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کی کوئی قبرستان نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر و برکت رکھے۔ اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اچھی امید اور ایک نئی کرن کے ساتھ ہم اس ملک کی، اس شہر اور اس صوبے کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہوئے آپ کو روڈوں پر عوام کے درمیان، عوام کے اندر نظر آئیں گے۔ میں انٹیریئر سندھ کے بھی دورے کر رہا ہوں، کل بھی میں 7 شریف جا رہا ہوں، اور وہاں کے لوگوں میں گھروں کی چابیاں اور مویشی اور وہ دیے جائیں گے، لوگوں کے اندر تقسیم ہوں گے، اور میں سندھ کی عوام کے ہر اس شہر اور ہر اس جگہ پر ضرور آؤں گا جہاں شاید پہلے کوئی نہ بھی گیا ہو، ان کے درمیان رہوں گا۔ میں سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوں اور سندھ کے ہر شہری اور ہر باسی کے ساتھ اس کے حقوق کے لیے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہوا بھی نظر آؤں گا۔ آپ نہیں سمجھتے قیادت کا تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا؟ اس بات پہ کوئی بات ہو گئی ہے؟ نہیں، قیادت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی تھے اور وہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور PSP اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی ساتھ میں مل جائیں گے اور اسی طرح کام چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی، میں نے یہ سوال عوام پر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، سب کو ساتھ یونیفیکیشن کرنا چاہیے یا نہیں، یہ عوام سوچیں، وہ ٹیگ کریں، ٹویٹر پہ بتائیں، فیس بک پر بتائیں کہ سب ایک ہوں گے، یونیفیکیشن ہو جائے تو شہر کی بھلائی ہے۔ اور اسی طرح عوام اب خود آگے بڑھیں اور بتائیں شہر کی یونیفیکیشن ہو جائے، اچھا ہے، مکہ چوک بحال ہوگا؟ سندھ کی ترقی کے لیے بھی لوگ ٹویٹ کریں، اور سندھ کی بحالی، سندھ کے روڈ راستوں کی بحالی کیسے ہوگی؟ 75 سال گزرنے کے باوجود سندھ ترقی جو ہے وہ اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، تو اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی لوگ سوال کریں۔ اور سب ایک آخری سوال گورنر صاحب آپ سے، ایک آخری سوال، مکہ چوک بحال ہوگا اور ہیلو کی آواز کھل جائے گی؟ دیکھیں وہ تو ایک ریڈ لائن ہے، اور میں MQM پاکستان کا نومینی ہوں اور MQM پاکستان کے اندر رہ کر کام کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جو بات آپ سوال مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں نے اس کو جواب ریڈ لائن کی صورت میں دیا ہے۔ ریڈ لائن ہے بس، یعنی اس پر بات نہیں ہو سکتی بس؟ جی بالکل۔